نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدر مجلس، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، تمام معززین اور حاضرین، مجھ سے قبل بخاری صاحب نے اپنی روانی کو بند باندھا۔ ان کے بیان کی چاشنی اور روانی کچھ ایسی تھی کہ اس کو یہی جی چاہ رہا تھا کہ تھمنے نہ پائے، اور مجھے احساس ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے پیش نظر بہت سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی پابند۔ مجھے صرف چند منٹ آپ کے سامنے 2-3 باتیں پہنچانی ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انجمن کو، انجمن محبان رسول سیرت مصطفیٰ سوسائٹی جامعہ کراچی کو، جس نے جامعہ کے اس ماحول میں ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد کی یہ محفل سجائی۔ اللہ ان سب کے مقدر سجائے۔ جنہوں نے محنت کی، تعاون کیا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ پہلی بات، قرآن کریم ہمیں یاد منانے پر زور دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، آج کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیا آج کے لوگوں کو نبی سے زیادہ محبت ہے؟ صحابہ کو نہیں تھی؟ یہ اعتراض کر کے ذہنوں میں جو الجھن پیدا کی جا رہی ہے، جو لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، میں ان تمام دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بات ثابت ہوتی ہے دلیل سے۔ جس بات کی کوئی دلیل نہ ہو، لوگ اسے ڈسٹ بن میں، ٹریش باکس میں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی دنیا کی تمام عدالتوں کا نظام ہے کہ جو بات ثابت نہ ہو، وہ بھلے اپنی جگہ کیسی ہو، اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ مجھے قرآن سے، حدیث سے، کسی کتاب سے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ کوئی قانون ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کیا ہی نہیں جا سکتا؟ جب یہ قانون ہے نہیں، یہ کوئی دلیل ہے نہیں، تو اسے صرف میلاد پر لگانا نہیں چاہیے۔ صحابہ تو بہت بعد میں ہوئے ہیں، میرے نبی کا میلاد سب سے پہلے میرے رب نے منایا ہے۔ یہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے۔ آپ نے محفل سجانی ہو، آپ قالین غالیچے بچھاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، گملے پھول سجاتے ہیں۔ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ رب تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے۔ اپنے حبیب کو لانا تھا، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، سورج چاند تاروں کے قمقمے روشن کیے۔ یہ اتنے
پھول سجا دیے، یہ طریقہ وہاں سے سکھایا گیا ہے کہ جب میلاد منانا ہو یہ اہتمام کیا جائے۔ اگر میں دلائل کی روشنی میں بات کروں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، پروفیسر صاحب کی اجازت سے، حاجی صاحب کی اجازت سے۔ ہمارے وزیر اہل سنت موجود ہیں، باقی وزیر جو ہیں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، یہ وزیر اہل سنت ہیں، اب استعفے کا سوال نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ سے، وہ لوگ جو میلاد منانے سے روکتے ہیں ان کے پاس میلاد سے روکنے کی کوئی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس میلاد منانے کی پکی ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم قرآن، اس کی آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے، اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یا اللہ، سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، پھر اللہ کے دن سے کیا مراد؟ دیکھیے قرآن میں ناقۃ اللہ کا بیان بھی ہے کہ اللہ کی اونٹنی، جتنے جانور سارے اللہ نے بنائے ہیں مگر اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ یہاں ایام اللہ کا ذکر ہے تو ماننا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس سے لے کر آج تک قرآن کی تفسیر کرنے والے سب یہی کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد کون سے دن؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر خاص انعام کیا ہے، وہ دن خاص ہیں۔ میں آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ اتفاق سے جامعہ کراچی ہے، مادر علمی کہا جاتا ہے، یونیورسٹی جہاں یونیورسل مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اساتذہ موجود ہیں، طلباء کچھ کم ہیں لیکن جتنے آئے ماشاءاللہ۔ کاغذ آپ کے پاس ہو، میرے والد صاحب قبلہ مجھے سرزنش کرتے تھے، لکیریں نہیں کھینچو، یہ اعلیٰ علم ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک مزاج بنا دیا، آج تک کوئی کاغذ ضائع کرے اچھا نہیں لگتا۔ وہ جس طرح کاغذ کا استعمال کرتے تھے یاد ہے، ہمارے ہاں کاغذ کا جس طرح استعمال ہوتا ہے، لے لیا، پھینک دیا، پھاڑ دیا، لکیریں کھینچ دی، آپ پرواہ نہیں کرتے۔ کرنسی نوٹ بھی کاغذ ہے، مگر کتنا بوسیدہ ہو جائے آپ پھینکتے نہیں ہیں، پھٹ جائے آپ اسکاچ ٹیپ لگا لیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی نہیں پھینکتے، بینک میں لے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا۔ آپ اس کے لیے کس طرح کی فیلنگ رکھتے ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ضرور کہوں گا۔ سویپر ہمارے گھر میں جو ہوتا ہے، وہ جس برتن کو ہاتھ لگائے آپ کہتے ہیں پاک نہیں ہے، جس کپڑے کو وہ جو اس کا کپڑا ہو آپ کہتے ہیں پاک نہیں، مگر نوٹ وہ تھوک لگا کر گن کر آپ کو دے گا، آپ لے لیں گے۔ ایسا ہی ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کاغذ کی اہمیت کیوں ہے کہ اس پہ سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، وہ جتنے کی بھی لگی ہو وہ مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی کاغذ، مگر اس کی اہمیت بڑھا دی سرکاری مہر نے۔ بلا تشبیہ، بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر جن دن راتوں پر مہر لگ گئی ہے وہ خاص ہو گئے ہیں۔ جن بندوں پر مہر لگ گئی وہ بندے خاص ہو گئے، جن جگہوں پر مہر لگ گئی وہ جگہیں خاص ہو گئیں۔ تو جان لیجئے سب برابر نہیں ہوتے، بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، مگر ان کو ہم بشر کہہ نہیں سکتے، وہ ہیں ضرور۔ کیوں کہ وہ کیسے بشر ہیں؟ ابھی آپ سن چکے کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ توجہ چاہوں گا، چائے آپ لوگ پیتے ہیں، اتفاق سے میں نے زندگی میں کبھی چکھی نہیں، ذائقہ نہیں جانتا۔
چائے دو چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور پتی، واٹر اینڈ ٹی لیوز. باقی آپ دودھ ڈالیں، چینی ڈالیں، وہ آپ کا ایکسٹرا معاملہ ہے. چائے یہ دو چیزیں. پانی میں جب پتی ڈال دیتے ہیں آپ اس کو اب پانی نہیں کہتے، چائے یا قہوہ کہتے ہیں. نام بدلا، رنگ بدلا، خوشبو بدلی، ذائقہ بدلا، شان بدلی. صرف تھوڑی سی پتی ڈالی، جس کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ پانی نہیں کہہ رہا، چائے کہہ رہا ہے. پھر وہی بات بلا تشبیہ، سارے ہی بندے ہیں. جس بندے میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے اب اس کو بندہ نہیں کہیں گے، رسول اللہ کہیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ، اس کو نبی اللہ کہیں گے. اور یہ میرا حکم نہیں، قرآن کا حکم ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا. سب کو لکھنا پڑا، انہیں یا محمد کہہ کے نہ پکارنا، جب بھی پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پورے قرآن میں 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں. میرے اس جملے سے شک میں نہ پڑ جائیے گا. میں نے کہا بتائی جاتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہیں. آیتیں گنتی میں فرق ہے. کسی نے کہیں وقف مانا ہے، کسی نے کہیں وقف نہیں مانا، اس لیے گنتی میں فرق ہے. قرآن کی کسی ایک زیر زبر میں کوئی فرق نہیں، کہیں حرف کوئی کم نہیں. کسی نے کہا انعمت علیہم پر آیت ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، اس لیے گنتی میں فرق ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا گیا. جہاں کہا گیا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، تو قرآن نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ ذکر مصطفیٰ جب بھی کرنا ادب سے کرنا، تعظیم سے کرنا. ہم انہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، بلکہ جب پکاریں گے اللہ کے حبیب کہیں گے، ان کو اللہ کے نبی کہیں گے، ان کا نام لیں گے، تعظیم سے لیں گے، کیونکہ یہ قرآن سکھا رہا ہے. جب خالق اور معبود اتنی تعظیم دے رہا ہے ہمیں کتنی دینی چاہیے. یہ پیغام بھی ملا. اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر، قرآن نے یاد منانے پہ زور دیا، نبی پاک کا دن منا رہے ہیں. پیغام کیا دینا ہے؟ دو باتیں، صرف دو باتیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں میں مضمون کو پھیلاؤں. قرآن میں عید کا ذکر بھی ہے، قرآن میں سیرت کا ذکر بھی ہے. لفظ عید بھی قرآن میں آیا، لفظ سیرت بھی قرآن میں آیا. دونوں سناتا ہوں. سورہ المائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ ہمارے پالنے والے، آسمان، سما، سمون اونچائی کو کہتے ہیں، اونچائی سے ہم پر مائدہ اتار. مائدہ عربی کا لفظ ایسا دسترخوان جس پر پکے ہوئے کھانے موجود ہوں. تکون لنا، تاکہ وہ ہمارے لیے ہو جائے عیدن. یہ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، عید ہو جائے. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے بعد والوں کے لیے بھی. قرآن نے بتا دیا جس دن نعمت اترے اس کو عید بنانے کی دعا اللہ کا نبی کر رہا ہے. ایمان سے کہیے مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرے آپ کے نبی پاک بڑی نعمت ہے؟ وہ نہ ہوتے تو نہ یہ دعا ہوتی، نہ قرآن نازل ہوتا، نہ مائدہ اترتا، نہ حضرت عیسیٰ ہوتے. یہ میرا بیان نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے حبیب آپ کو نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو ہمیں جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو جس دن وہ تشریف لائے وہ دن صرف عید نہیں بلکہ سب سے بڑی عید ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاید صرف پاکستان میں منائی جاتی ہے، ہندوستان میں منائی جاتی ہے۔ یہ چند لوگ ہیں میلاد منانے والے، 24 ملکوں میں باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے عید میلاد النبی کی، قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اور اب تک میں ذاتی طور پر 42 ملکوں میں شرکت کر چکا ہوں۔ مجھے یہ نہیں بتانا کہ میں نے اتنا سفر کیا، صرف یہ بتانا کہ 42 ملکوں میں میلاد کی محفلیں بچشم خود دیکھ چکا ہوں۔ موریشس میں یوم النبی سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، جرمنی میں، اسپین، نہیں آپ کے بروکلن کا علاقہ نیو یارک میں 3 جلوس نکلتے ہیں، جرسی سٹی میں الگ نکلتا ہے، ہیوسٹن میں الگ نکلتا ہے، کیلیفورنیا میں الگ نکلتا ہے، جہاں جہاں نہیں عرب والے مدینہ منورہ میں عید میلاد النبی کے موقع پر اس رات میں کم از کم 100 محفل ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ سرکاری طور پر نہیں وہاں مناتے، لیکن محبت والے جہاں بھی ہیں اور وہ کیا کیا اس میں پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ذکی یمانی بڑے مشہور تھے، پیٹرولیم کے وزیر تھے، پروفیسر صاحب تو شعبہ پیٹرولیم کے یہاں سربراہ، وہ وزیر تھے، 1200 دمبا وہ اس دن ذبح کرتے تھے۔ تو منانے والے ساری دنیا میں منا رہے ہیں، اور منا کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنی جھولیاں بھر رہے۔ ایک اعتراض کہ جی یہ میلاد منانے والے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کے اندر تو وہی سارا سال وہی ان کی بے راہ روی رہتی ہے، میلاد شریف کا موقع آتا ہے تو یہ میلاد مناتے ہیں، تو صرف میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں اس کا جواب دوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے راہ روی پر وہ رہیں، اگر ہیں تو، اگر ان میں کوئی کمزوری ہے تو وہ دور کرنی ہے، مگر میلاد منانے کا فائدہ کیا؟ میں بخاری شریف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہے، انتقال کر گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس کی ایک کنیز جس کو عام زبان میں لونڈی کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا سویبہ، کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، سویبہ اس کا نام تھا۔ اس نے آ کر خوشخبری سنائی، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ آج بھی رواج ہے، آپ کو کوئی خوشخبری سنائے جیب سے کچھ نکالیں گے، لو مٹھائی لے لینا، کچھ نہ کچھ انعام دیتے ہیں۔ وہ سردار تھا، اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ تو نے خوشخبری سنائی ہے، اس خوشخبری میں تجھے میں آزاد کرتا ہوں، اب تو غلام نہیں۔ نبی کی خوشی، غلامی سے آزادی مل رہی ہے، کیا ہمیں جہنم سے آزادی نہیں ملے گی؟ ایک اشارہ ہے سوچ کا۔ جب اعلان نبوت فرمایا میرے نبی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہ اعلان نبوت ہے۔ وہ نبی کب سے ہیں؟ کب؟ جب تب کے لفظ نہیں تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ کائنات نہیں بنی تھی، وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ اگر آپ اس بات کو نہ مانیں، آپ کے پاس کوئی عیسائی آ جائے اور کہے کہ تمہاری آسمانی کتاب میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر میں کلام کرتے ہیں ماں کی گود میں، اور کہتے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، تو حضرت عیسیٰ تو ایک دن کی عمر میں جانتے ہیں وہ نبی ہیں، اور تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو بتائیے اس غیر مسلم کو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو ماننا پڑے گا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، میرے نبی پاک اس وقت بھی نبی تھے۔ اور یہ فرمان موجود ہے، صرف آپ کے سوچ کے زاویے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔
اعلان نبوت فرمایا یہ ابو لہب دشمن ہو گیا. یہ اور اس کی بیوی کے بارے میں قرآن کی پوری سورت موجود. اس کی مذمت کے معنی اس کی برائی میں تبت یدا ابی لہب وتب پوری سورت موجود. جب یہ مر گیا حضرت سیدنا ابو الفاضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام اس لیے لیا کہ صرف حضرت عباس کے نام سے بہت سی شخصیات ہیں. دھیان کربلا میں بھی جاتا ہے، دھیان کہیں اور. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ روایت بخاری میں موجود. وہ کہتا ہے کاش ان پر ایمان لے آتا، ہر وقت عذاب میں ہوں، مگر بھائی جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا، میری اس انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، ہر پیر کو اس کو منہ میں رکھ کے چوستا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. شارحین حدیث کی شرح کرنے والے بالخصوص حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جن کے بارے میں تمام علماء کہتے ہیں ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلانے والے، اور تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں روزانہ بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. اپنی کتاب مدارج النبوت میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ابو لہب چچا تھا، ہم امتی ہیں، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر خوشی مناتے ہیں، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں. وہ آقا جو دشمن کو ہر پیر کو نواز رہا ہے اپنے غلاموں کو کتنا نوازے گا. اللہ. مولانا محمد بشیر فاروق صاحب قادری تشریف فرما ہیں. میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا. سوچ، صحابہ کی محفل ہے، ایک شخص جس کی داڑھی میں سفیدی آ چکی ہے، بال سفید ہو چکے، عمر ظاہر ہو رہی ہے. لوگ جانتے ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں 4 سال. کتنی عمر؟ لوگ ہنسنے لگ گئے کہ دیکھو داڑھی سفید ہو رہی ہے، 60 سے زیادہ ہو گئے، 4 سال بتا رہے. ہم لوگ ہو تو ہم ذرا زیادہ آواز سے جی غلط کہہ رہا ہے، جی جھوٹ کہہ رہا ہے جی. صحابہ بڑے ادب والے تھے، یہ انداز ان کے نہیں تھے. ان کا بات وہ بھی کرتے تھے، مگر پڑھ لیں تو ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے گا. یہ ہوٹنگ یا شور کر دینا ان میں نہیں تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، صحابہ ادب والے. حضور نے پوچھا بیٹے کتنے ہیں؟ لوگ جانتے تھے بیٹے زیادہ ہیں. اس نے کہا 1. لوگوں کے چہروں پر پھر مسکراہٹ آئی. فرمایا بکریاں کتنی ہیں؟ ہزاروں تھی. اس نے کہا تھوڑی سی ہیں. کسی ایک نے کہہ دیا حضور اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے کم بتائی ہے. بچے زیادہ ہیں، کم بتائے ہیں. بکریاں زیادہ ہیں، کم بتائی ہیں. یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ غلط بیانی کی ہے، یہ کہا کہ کم بتائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، اس کا جواب دو. اس نے کہا ہاں جی گنتی کے لحاظ سے عمر زیادہ ہے، مگر آپ کا غلام بنے 4 سال ہوئے ہیں، باقی عمر تو میں نے ضائع کی ہے. بیٹے زیادہ ہیں، ایک مسلمان ہے وہ میرا ہے. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ میرے نہیں ہیں. جو بکریاں میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں وہ میری ہیں، جو پیچھے چھوڑ جاؤں گا وہ میری نہیں ہیں. یہ سوچ، آپ کا جو پیسہ میلاد پر لگ جاتا ہے، کسی کی بھلائی میں لگ جاتا ہے،
آپ اس کو کچھ کم نہ سمجھیے. قرآن کا بیان ہے ہوا خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے بہتر ہے جو نبی کے لیے لگ جائے. وہ صحابہ جنہوں نے جان قربان کی. ذرا دیکھیے محبت والے، شریعت کہتی ہے سال کا حساب بناؤ، صاحب نصاب ہو تو 2.5% دے دو، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ شریعت ہے. طریقت والوں نے کیا کہا؟ جو اہل طریقت ہیں کہ 2.5 رکھ لو، 97.5 دے دو. آج کل والے پیر نہیں، وہ تو صرف جیب بھرنا جانتے ہیں. پہلے پیر خدمت کرنا سارے غلط نہیں ہے، جو سچے ہیں وہ اب بھی خدمت کرتے ہیں. توجہ، 2.5 رکھ لو، 97.5 دے دو. یہ اہل طریقت. اس سے آگے ایک درجہ ہے جس کو محبت کہتے ہیں. اہل محبت کا یہ کہنا ہے سب کچھ دے دو، جان بھی نذرانہ کر دو. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اور اس پر صرف ایک ہستی نے عمل کر کے دکھایا، جس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اہل بیت کا حال دیکھیں، صحابہ کا دیکھیں، ائمہ کا دیکھیں، آج بھی دیکھیں. نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں جو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ بہت بڑے عالم تھے، عربی بھی لکھی، فارسی بھی لکھی، سب کتابیں نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے شاعری کی، بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے. قرآن و حدیث کی ترجمانی میں نبی کی نعت لکھی کہ جس کو کتاب نہ پہنچے، شعر کے ذریعے نبی کی محبت کا پیغام پہنچ جائے. تو یہ جو سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، جس نے آپ کو یہ محفل سجانے پر ابھارا ہے، جو آپ کو درود و سلام کے لیے، میں کہتا ہوں جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا. جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا. وہ فسق و فجور، فسق نافرمانی کو کہتے ہیں، فجور برائی کو، بدکاری کو کہتے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جاتا. جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے. تو ہم نے جو بات سیکھنی ہے وہ یہی سیکھنی ہے اور یہی یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے. ایک بات سیرت اپنانی ہے، میلاد منانا ہے. لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ پیدائش، اس کا معنی. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. عرب کنٹری میں بچہ پیدا ہو، برتھ سرٹیفکیٹ کو شہادہ میلاد کہتے ہیں. آج چلے جائیے جس عرب ملک میں جائیں، وہاں پر اوپر لکھا ہوگا شہادہ میلاد. تو میلاد کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا یا خالق کا؟ مخلوق کا، کیونکہ خالق کی شان لم یلد ولم یولد. تو میلاد منا کر یہی کہتے ہیں ہم نبی کو خدا کی مخلوق مانتے ہیں، خدا کا شریک نہیں مانتے. ان کو بندہ مانتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں. نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی ضمانت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا عنوان ہے. اس بہانے کتنے کانوں نے نبی کا ذکر سنا، کتنی زبانوں نے درود و سلام پڑھا. یہ چند لمحے جو ان کی یاد میں گزارے ہیں یہ کام آنے والے ہیں. میں اپنے ان ساتھیوں سے جو آج سیکھ رہے ہیں کل سکھائیں گے، آج متعلم ہیں کل معلم ہوں گے، آج اسٹوڈنٹ ہیں کل ٹیچر ہوں گے، اور اگر اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو باپ ہوں گے، بھائی ہوں گے، اور رشتے ہیں. ان سب کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں. دنیا ہمیشہ دوسرے کو یہی کہتی ہے وہ کرو جس میں کامیابی ہے، وہ کرو جس میں نفع ہے. تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دنیا کے لیے دن، دنیا کے لیے سیلیبریشن، دنیا کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کم از کم مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 میں، نہیں تو سال میں کوئی ایک دن ضرور ایسا رکھیں کہ اس دن آپ اپنے نبی سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں.
یہ میلاد منانا اسی حوالے سے ہے کہ ہم لوگوں کو یہی پیغام دیں کہ وہ نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس نبی سے جس کی خاطر کائنات بنی ہے، وہ نبی جو سب سے پیارا ہے، وہ نبی جو سب سے بلند ہے، وہ نبی جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، اس کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ مضبوط کر لیں۔ کیونکہ صحابی نے سوال کیا، حدیث یہ بھی بخاری میں ہے، اس نے پوچھ لیا تھا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا ایمان ہے قیامت کب آنی ہے نبی کو پتا ہے، سوال کر رہا ہے۔ فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے نماز روزے زیادہ نہیں ہیں، دل میں آپ کی محبت ہے۔ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ تو نے جو کہا ہے تو سن، المرء مع من احبا، اور دوسری روایت میں انت مع من احببتا، اگر تیرے دل میں محبت ہے تو سن لے، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ ذرا حدیث کے اگلے الفاظ پڑھیے، صحابہ کہتے ہیں اس دن خوشی سے ہمارا کیا حال تھا، ہم پھولے نہیں سما رہے تھے۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں، سوڈان میں اس کو انعام دیا جاتا ہے جو میلاد النبی کے موقع پر زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ یمن والے مناتے ہیں، میں نے یورپ کا آپ کو حال بتایا، نہیں فیجی جیسی گورنمنٹ میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے، وہ جو مناتے ہیں اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی انجمن محبان رسول سیرت مصطفیٰ سوسائٹی قابل مبارکباد، اور سیرا جاتا ہے آل کریڈٹ گوز ٹو پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب، جن کی رہنمائی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جتنے آئے، جتنوں نے حصہ لیا، سنا اور سنایا، اللہ تعالیٰ سب کا ہدیہ قبول فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔